قصور پولیس کے زیر تمام چاندنی چوک قصور میں اینٹی کائٹ فلائنگ ریلی نکالی گئی۔ پولیس کی بھاری نفری کے ساتھ انجمن تاجران، سیاسی و سماجی تنظیموں نے ریلی میں شرکت کی۔ گڈی اور ڈور بنانے، بیچنے اور اڑانے والوں کی حوصلہ شکنی کے لیے قصور پولیس کے ساتھ تعاون کا عزم کیا گیا۔ جہانیہ شہر اور گرد و نواح کے علاقوں میں آوارہ کتوں کی بھرمار کے باعث کتے کاٹنے کے واقعات میں اضافہ ہونے لگا۔ آوارہ کتوں نے گلی میں کھیلتی 5 سالہ بچی سائرہ کے پاؤں کی ایڑی پر کاٹتے ہوئے زخمی کر دیا۔ بچی کو طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا، جبکہ گزشتہ ایک ہفتے کے دوران اب تک 10 افراد کو آوارہ کتوں نے کاٹ لیا۔ شہریوں نے ڈپٹی کمشنر خالباد سے آوارہ کتوں کی تلفی کا مطالبہ کیا ہے۔ شیخوپورہ میں صوبائی وزیر قدرتی آفات پنجاب میاں خالد محمود نے کہا ہے کہ شیخوپورہ میں موجود حکومت عوام کو محکمہ مال سے متعلقہ مسائل کے حل اور ان کی خدمت کے لیے تمام وسائل بروئے کار لا رہی ہے۔ دیہی مرکز مال شیخوپورہ کا افتتاح کرنے کے بعد عوامی اجتماعات سے خطاب کیا۔ ضلع کرم میں واقع اڈا ولی قلعہ میں پراسرار طور پر جاں بحق ہونے والے ایف سی اہلکار سید رضی حسین کے والد غلام حسن نے کہا ہے کہ 21 اکتوبر 2021 کو اڈا ولی قلعہ میں زہر خورانی سے جاں بحق ہونے والے ایف سی اہلکار غلام حسین کے بیٹے ایف سی 112 ونگ کے سپاہی شہید رضی آباد سکنہ زیڈان موسیٰ خیل کے قاتل میں ملوث ملزمان ابھی تک گرفتار نہ ہو سکے۔ والد کے مطابق ابھی تک عسکری ارباب اختیار موجودہ حکومت اور دیگر ذمہ داران کی جانب سے کیے گئے وعدے وفا نہیں ہوئے۔ لاڑکانہ میں اسسٹنٹ کمشنر احمد علی سومرو، ٹریفک سارجنٹ وحید علی ابڑو کے ہمراہ شہر کے بندر روڈ، ریشم گلی، جناب باغ چوک اور دیگر جگہوں سے انکروچمنٹ ختم کروائی۔ بندر روڈ اور ریشم گلی کے دکانداروں نے اپنے سامان دکان سے باہر روڈ پر رکھے ہوئے تھے، جس کے باعث ٹریفک جام ہو جاتی تھی اور شہریوں کو مشکلات کا سامنا تھا۔ ہارون آباد میں گودی موڑ کے قریب کار میں اچانک آگ بھڑک اٹھی۔ پیٹرول پمپ سے پیٹرول ڈلوا کر کار مین روڈ پر پہنچی تو آگ لگ گئی۔ ریسکیو کے مطابق کار میں آگ شارٹ سرکٹ ہونے کے باعث لگی، جبکہ کار میں سوار افراد محفوظ رہے۔ اطلاع ملتے ہی ریسکیو ٹیم نے موقع پر پہنچ کر آگ پر قابو پایا۔ سابق تحصیل ناظم جدبہ جمعیت علماء اسلام ترے غر پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کر لی۔ اس موقع پر صدر امراللہ خان نے اپنے کاغذات نامزدگی واپس لے کر حاجی زرمست خان کے حق میں دستبردار ہوئے اور اس بات کا اعادہ کیا کہ ہم انشاءاللہ شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے۔ شجاع آباد میں کیمسٹ اینڈ ڈرگسٹ یونین 2022 کے منتخب عہدیداران اور ممبران کی تقریب حلف برداری کی پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ نئے منتخب ہونے والے عہدیداران اور ممبران سے حلف ڈرگ انسپکٹر عبدالرؤف ظفر اور سابقہ تحصیل ناظم راؤ خالد سعید نے لیا۔ صدر بار ایسوسی ایشن شجاع آباد جام محمد بدنی نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ سرگودا میں موسم بہار کی شجرکاری مہم کا آغاز۔ کمشنر، ڈپٹی کمشنر، چیئرمین پی ایچ اے نے پارکس اینڈ ہارٹی کلچر اتھارٹی کے دفتر میں پودے لگا کر شجرکاری مہم کا افتتاح کر دیا۔ ڈی جی پی ایچ اے رائے یاسر بھٹی نے شجرکاری مہم کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی کہ سرگودا کے چاروں اضلاع میں شجرکاری مہم کے حوالے سے ہنگامی بنیادوں پر کام جاری ہے اور 40 نئے پارکس میں قائم کیے جائیں گے اور بوٹینیکل گارڈن کے علاوہ میاں واکی فارسٹ کا سلسلہ بھی جاری رہے گا۔ امیدوار ایم پی اے راؤ جاوید اقبال نے اپنی رہائش گاہ پر صحافیوں کے وفد سے ایک خصوصی ملاقات کی، جن میں ماہر محمد بلال ملک، اے ڈی لونگ، محمد مکی سیٹھار اور محمد آصف عوان موجود تھے۔ ملاقات کے دوران راؤ جاوید اقبال نے وفد سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس بار سیاسی میدان اپنے مخالفین کے لیے خالی نہیں چھوڑوں گا، اس بار اپنے مخالفین کو اور عوام کو ٹف ٹائم دوں گا۔ راؤ جاوید کا مزید کہنا تھا کہ بنیادی مسائل کو حل کرنا اولین ترجیحات سمجھتا ہوں۔ صوبت پور میں پاکستان مسلم لیگ نون ڈویژن نصیر آباد کا ورکر کنونشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں صوبائی صدر بلوچستان جمال شاہ کاکڑ اور صوبائی عہدیداران، ضلعی عہدیداران، پارٹی ورکرز نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ مزید دیکھتے ہیں صوبت پور سے سردار دنگل زئی کی اس رپورٹ میں۔ صوبت پور میں پاکستان مسلم لیگ نون ڈویژن نصیر آباد کا ورکر کنونشن کا انعقاد کیا گیا، جس کے مہمان خاص مسلم لیگ نون بلوچستان کے صوبائی صدر جمال شاہ کاکڑ تھے۔ ورکر کنونشن میں پارٹی کے عہدیداروں و کارکنوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ مسلم لیگ نون ڈویژن کے صدر
محمد حسین گولا کی جانب سے مہمانوں کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ ورکر کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے مسلم لیگ نون بلوچستان کے صدر جمال شاہ کاکڑ، ڈویژن نصیر آباد کے صدر محمد حسین گولا و دیگر نے خطاب کرتے ہوئے کہا، ہمارا اسٹیٹ بینک چلا گیا IMF کے پاس، ہمارے قائد میاں محمد نواز شریف کے بنائے گئے موٹر وے ہم IMF کے پاس چلے گئے۔ ٹیکسوں کا اتنا انبار ہے کہ روز ٹیکس، اور وہ بدبخت کہتا ہے کہ پاکستانی عوام ٹیکس نہیں دیتے۔ ہم ٹیکس دیتے ہیں ماچس کی ایک چھوٹی سی ڈبیا سے لے کر ہم اپنی جان بچانے والی دوائی تک ہم ان تمام پہ ٹیکس رکھ دیتے ہیں۔ ہم تو نواز شریف کے وہ ساتھی ہیں جو مرنے کے لیے تیار ہیں۔ جب جس کے ساتھ نظریاتی ورکر ہو، جس کے ساتھ ایمان پختہ ہو، اس کو کون ڈرا سکتا ہے؟ آپ نے یہ کہا تھا کہ میں IMF کے پاس نہیں جاؤں گا، تم نے تو پورے پاکستان کی قوم کو بیچ دیا ہے۔ تمہارا جو خواب ہے وہ یہ خواب ہے کہ یہاں پر مہنگائی کر کے غریب عوام کو چیپے مارنے کی کوشش کر رہے ہو۔ جو 150 روپے کلو تھا گھی کا وہ چور تھا، جب 400 روپے کا کلو ہے وہ ایماندار ہے۔ جب 100 روپے کا ڈالر تھا وہ چور تھا، جب 180 روپے کا ڈالر ہے وہ ایماندار ہے۔ دوستو، بندے نے پورا پاکستان کو ماموں بنا دیا۔ جب کنٹینر پہ کھڑا تھا کیا کہہ رہا تھا کہ میں 1 کروڑ گھر بنا کے دوں گا۔ صوبت پور والوں آپ بتا دیں آپ کو کتنا گھر بنایا ہے اب تک؟ ملک کو بحرانوں سے بچانے اور مہنگائی سے نکالنے کا واحد حل میاں محمد نواز شریف ہی ہیں، اور آنے والا الیکشن میاں محمد نواز شریف جیت کر ملک کو قوم کی خدمت کرے گا۔ سردار بنگل زئی، TNN نیوز، صوبت پور، بلوچستان۔ چیچا وطنی تحصیل بھر میں چوری اور ڈکیتی کا نان سٹاپ سلسلہ جاری ہے۔ شہری اپنی جمع پونجی سے محروم ہونے لگے۔ اب سے کچھ دیر قبل تھانہ سٹی کی حدود میں ڈکیتی کی واردات، موٹر سائیکل سوار مسلح ڈاکو گن پوائنٹ پر نقدی لوٹ کر فرار ہو گئے۔ واردات کی CCTV فوٹیج TNN نیوز نے حاصل کر لی۔ فوٹیج میں بآسانی دیکھا جا سکتا ہے کہ 2 نقاب پوش مسلح ڈاکو کریانہ کی دکان میں داخل ہو کر دکان میں موجود دکان مالک اور ملازمین کو گن پوائنٹ پر یرغمال بنا کر نقدی لوٹ کر بآسانی فرار ہو گئے۔ حاصل پور سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہوتے ہی انتظامیہ حرکت میں آ گئی۔ ڈپٹی کمشنر بہاولپور عرفان علی کاٹھیا کی ہدایات پر اسسٹنٹ کمشنر ماجد بن احمد نے فوری طور پر ایکشن لیتے ہوئے یونیک اسکول کو سیل کروا کر انکوائری کا حکم دے دیا۔ کسی بھی کالجز یا اسکول میں ایسے پروگرامز کی قطعی اجازت نہیں دی جائے گی۔ قصور حبیب سیکٹر کمانڈر شہباز عالم اور DSP سہیل افضل کی خصوصی ہدایت پر نیشنل ہائی وے اینڈ موٹر وے پولیس نے بیٹ نمبر 14 پر اسکول کے بچوں کو روڈ سیفٹی کے متعلق بریفنگ دی۔ اس موقع پر ایڈمن آفیسر توقیر عباس نے اسکول میں بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں ہر سال ہزاروں لوگ موٹر سائیکل حادثات میں جان گنوا دیتے ہیں۔ موٹر سائیکل سواروں کے حادثات کے سبب سے سب سے بڑی وجہ موٹر سائیکلوں کی لائٹس کا خراب ہونا ہے۔ بیک وقت شیشوں کو استعمال نہ کرنا، ہیڈ اور بیک لائٹس نہ ہونے سے رات کے وقت موٹر سائیکل سوار نمایاں نہیں ہوتے، اور موٹر سائیکل پر سائیڈ شیشے نہ ہونے کی وجہ سے سوار پیچھے آنے والی ٹریفک کے بہاؤ کو دیکھ نہیں پاتا ہے۔ ہیلمٹ کے استعمال، ٹریفک قوانین کی پابندی اور روڈ سیفٹی کے اصولوں پر کاربند ہو کر حادثات کو بچایا جا سکتا ہے۔ حکومت پنجاب کی ہدایت پر جشن بہاران کے سلسلے میں تقریبات کا افتتاح کر دیا گیا۔ گورنمنٹ کالج میں پھولوں کی نمائش کا اہتمام کیا گیا۔ مزید جانتے ہیں فوٹو آباد سے اپنے نمائندہ تنویر سلطان کی اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم پاکستان کے پروگرام کلین اینڈ گرین اور حکومت پنجاب کی ہدایات پر جشن بہاراں کے حوالے سے 15 روزہ تقریبات اور جشن بہاراں میلہ کی افتتاحی تقریب گورنمنٹ گریجویٹ کالج کے سبزہ زار میں منعقد ہوئی، جس میں اسسٹنٹ کمشنر اسد علی خان، SDPO ندیم اقبال، پرنسپل ماجد علی ماجد سمیت خواتین، ریسکیو، طلبہ و شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ سرکاری کو فروغ دینا قومی حکومت کی اور صوبائی حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے، جس کے تحت حکومت پاکستان نے 10 بلین ٹریز نامی ایک پروجیکٹ شروع کیا تھا، جس کے تحت ملک میں 1 ارب سے زائد کے جو پودے ہیں وہ لگائے جائیں گے۔ اور صوبائی سے گورنمنٹ آف پنجاب کی ہدایات کے مطابق شجرکاری کے ساتھ ساتھ پھولوں کی نمائش کا
2 हफ्ते का प्रोग्राम शुरू हो रहा है। हम कॉलेज इंतज़ामिया की तरफ से, मैं बतौर कॉलेज प्रिंसिपल, हम इस चीज़ को होस्ट कर रहे हैं और शहर की इंतज़ामिया, असिस्टेंट कमिश्नर साहब, हम मिल के ये काम कर रहे हैं और 15 दिन के लिए यहाँ पब्लिक के लिए ये सारी फूलों की नुमाइश भी ओपन कर रहे हैं। आज इस सिलसिले में ये शजरकारी की मुहिम भी हुई है, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से। तो इंशाल्लाह हम तवक्को रखते हैं कि ये प्रोग्राम आइंदा भी ऐसे चलते रहें। और रेस्क्यू टीम ने सलामी पेश की और कौमी तराना बजाया गया। रंग बिरंगे खूबसूरत फूलों की नुमाइश भी की गई, जिसको शायकीन ने बहुत पसंद किया। जबकि तकरीब में कॉलेज हज़ा के तलबा ने मुख्तलिफ सकाफती प्रोग्राम पेश करके हाजरीन से खूब दाद वसूल की। बाद हज़ा मेहमानों ने अपने दस्ते मुबारक से पौधे लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज़ किया। कैमरामैन गुलजेब अनवर के साथ तनवीर सुल्तान, TNN न्यूज़, फोर्ट अब्बास। महकमा नहार सब डिवीज़न लियाकतपुर के सब इंजीनियर हसनैन अली पर काश्तकारों की जानिब से 2.5 लाख रिश्वत लेने का इल्ज़ाम। मौसीफ ने 1 लाख मजीद न देने पर किसानों के मोगे का साइज़ कम करने की धमकी भी दे दी। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे मलिक हशमत आवान की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, लियाकतपुर 32 चक अब्बासिया के काश्तकार महकमा अनार सब डिवीज़न लियाकतपुर के खिलाफ सरापा एहतजाज। काश्तकारों ने सब इंजीनियर हसनैन अली पर 2.5 लाख रुपए रिश्वत लेने और 1 लाख मजीद मुतालबे का इल्जाम ऐड कर दिया। काश्तकारों ने गुफ्तगू करते हुए बताया कि हमारा मोगा नंबर 45,410 जो के 3R नहर के साथ मुंसलिक है। 1986 से इसका साइज 8 इंच मुकर्रर है, जिसका बाकायदा ST फार्म भी मौजूद है। सब इंजीनियर हसनैन अली ने मोगे का साइज कम करके मशीन लगाने की धमकी देकर 2.5 लाख रुपए वसूल कर लिए। 1 लाख के मजीद मुतालबे पर इनकारी हुए तो मौसूम ने झूठी FIR का इंदराज करवा दिया। चक 32 अब्बासिया के किसानों की जानिब से स्टे आर्डर लेने के बावजूद मोगे की हालत तब्दील करने की कोशिश की जा रही है, जबकि इस हवाले से सब इंजीनियर हसनैन अली का कहना था कानूनी खिलाफ वर्जी करने पर कार्रवाई की है। तमाम तर इल्जामात बेबुनियाद हैं। कैमरामैन टीम के साथ मलिक हशमत अमान, TNN न्यूज़, लियाकतपुर। थाना जहानिया के करीब स्कूल के बाहर खड़ी वैन में सिलेंडर धमाका, आग भड़क उठी। आग लगने से वैन में मौजूद LPG के सिलेंडर फट गए। सिलेंडर फटने से इलाके में खौफ व हिरास। वैन के साथ खड़ी 2 गाड़ियों के ड्राइवरों ने कोशिश के साथ बचा लिया। धमाके की आवाज़ सुनकर शहरी घरों से बाहर निकल आए। बार बार कॉल करने पर रेस्क्यू की फायर टेंडर मौका पर पहुंचा, मगर खराबी की वजह से पानी चल न सका। बकर के नवागी इलाका कोटली जाम फरंगी से 1 माह कबल अगवा होने वाली लड़की को दोबारा अगवा कर लिया गया। लड़की के वालिदैन का कहना है कि कानून हमारे लिए नहीं बना। पुलिस की मुबैना मिली भगत से मेरी लड़की को अगवा किया गया। लड़की के वालिदैन मुलजमान के खौफ से अपनी ज़मीन घर बेचकर दूसरे इलाके में जाना चाहते थे। मुलजमान को जब पता चला तो लड़की को दोबारा 1 माह बाद अगवा कर लिया। इससे कबल मुलजमान के खिलाफ अगवा का केस मुअज़्ज़ज़ अदालत में दायर है। लड़की ने मुलजमान के खिलाफ बयान दे रखा है। लड़की के वालिद ने लड़की की शादी भी अपने भतीजे से कर दी। अब ज़मीन फरोख्त करने के बाद दूसरे इलाके में शिफ्ट होना चाहते थे। मुलजमान तमाम रकम भी छीन कर ले गए और लड़की को भी अगवा कर लिया। मुलजमान ने पहले भी लड़की के साथ जुल्म ज़्यादती की। जब वालिदैन मुकदमा के लिए थाना में गए तो पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। कसूर में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। थाना सदर की हदूद में 18 साल लड़की को छुरियों के वार करके बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया। बसी जानते हैं नुमाइंदा कसूर आमर अली भट्टी जो हमारे साथ मौजूद है। जी आमर, आगाह कीजिएगा। जी मैं आपको बताता चलो, ये अफसोसनाक वाक़या थाना सदर की हदूद में पेश आया है, जहां पर 18 साल लड़की को छुरियों के वार करके बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया। इलाके में खौफ व राज फैल गया है। कसूर सदर दीवान रोड गली नंबर 8 बस्ती खादमाबाद के रहायशी आबद चौहान के घर मुलजमान ने दाखिल होकर इसकी 18 साल बेटी उजाला को छुरियों के वार करके शदीद जख्मी कर दिया, जो कि जख्मों की ताब ना लाते हुए मौका पर ही जान बहक हो गई। मुलजम मौका से फरार हो गए। लाश पोस्टमार्टम के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल मुंतकिल कर दी गई है। पुलिस थाना सदर मसरूफ़ कार्रवाई है। जी सरगोदा थाना अर्बन एरिया पुलिस का ताजर को अगवा के बाद निजी टार्चर सेल में तशद्दुद का एक और वाक़या सामने आ गया। थाना अर्बन एरिया पुलिस के सब इंस्पेक्टर राना बाबर ने ट्रस्ट प्लाजा के ताजर को अगवा करके निजी टार्चर सेल में तशद्दुद का निशाना बनाया। 4 दिन मुसलसल जिस्मानी तशद्दुद के बाद 36 लाख रुपए की डिमांड की ताजर ज़ीशान को चोरी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया था। ताजर ज़ीशान को रिहाई के लिए अदालती अदालत में छापा मारा।
तो सब इंस्पेक्टर ने ताजिर को गायब कर दिया और DPO के हुक्म पर सब इंस्पेक्टर ताजिर को लेकर अदालत पहुंच गया। जलालपुर पीरवाला के नवागी इलाका पीर औलिया की बस्ती सावन में 2 साला मासूम मुदस्सर करंट लगने से मौका पर ही जान बहक हो गया। रेस्क्यू टीम के मुताबिक घर में मौजूद पानी वाली मोटर में करंट था, जिसे छूने पर 2 साला मासूम मुदस्सर मौका पर ही जान बहक हो गया। जान बहक बच्चे की डेड बॉडी वरसा के हवाले कर दी गई। उम्मीदवार चेयरमैन मलिक मुजाहिद हुसैन परिहार ने बल्दियाती इलेक्शन में बढ़ चढ़कर यूनियन कौंसिल हतीजी में इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया। इस हवाले से मजीद जानते हैं आसफ अवान से। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से 29 मई को इलेक्शन का ऐलान कर दिया गया है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं यूनियन कौंसिल हथेती के उम्मीदवार चेयरमैन मलिक मुजाहिद परिहार साहब। हम उनसे बात करेंगे। सर, क्या जज्बात है आपके, क्या कहना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हथेती यूनियन कौंसिल से इंशाअल्लाह मुंतखब होकर अवाम के जो मसाइल हैं, ख़ासतौर हमारे यूनियन कौंसिल में गुर्बत है और जो वसाइल हैं मौजूद हैं, लेकिन उसको उनका भी जो है ना गलत इस्तेमाल किया गया। इंशाअल्लाह मेरी कोशिश होगी कि मैं अवाम की खिदमत कर सकूँ और अपनी यूनियन कौंसिल को बहावलपुर की मिसाली और फलाई यूनियन कौंसिल बना सकूँ। और इंशाअल्लाह मेरी ये भी कोशिश होगी कि मैं इस यूनियन कौंसिल से मुंतखब होकर अपनी जो आवाम की है वो आवाज़ ऊपर तक बुलंद करूँगा और इंशाअल्लाह ऊपर से वसाइल लेकर यहाँ अपने पसमानदा इलाके पर खर्च करूँगा और गरीब को उसकी दहलीज पर इंसाफ दिलाऊँगा। और मैं ये भी मेरा चैलेंज है कि मैं आवाम के लिए, वो मेरा 45 साल कैरियर लोग जानते हैं कि मैं क्या हूँ। मैं अपनी कारकर्दगी और अपनी जो है ना लोगों के दिलों से जो मेरी मोहब्बत है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और इंशाअल्लाह अल्लाह ने मुझे मौका दिया तो उनकी मैं खिदमत करूँगा। शुक्रिया। आवाम से गुजारिश की जा रही है कि अपना कीमती वोट देकर जो उम्मीदवार चेयरमैन है मलिक मुजाहिद परिहार साहब, उनको कामयाब करवाएं ताकि इलाके की जितनी भी महरूमियाँ हैं उसको ख़त्म किया जाए। और मज़ीद मलिक मुजाहिद परिहार साहब का ये भी कहना था कि इंशाअल्लाह हर गरीब का डट कर साथ दूंगा और जालिम का मुकाबला करूँगा। जी। शेखुपुरा थाना फैक्ट्री एरिया में पुलिस की मनशियात फरोशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। बैनुल सूबाई मनशियात के स्मगलर साकब को साथी खातून गुलनाज समेत गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक ज़ेर हिरासत मुल्ज़मान करोड़ों रुपए मालियत के हीरोइन कार की खुफिया खानों से बरामद करके मुल्ज़मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। ज़ेर हिरासत स्मगलर मनशियात सवाबी से लाहौर स्मगल करना चाहते थे। DPO शेखुपुरा फैसल मुख्तार ने SHO फैक्ट्री एरिया और उनकी टीम को नकद इनाम देने का ऐलान भी कर दिया। साहिवाल नॉन एकेडमिक स्टाफ वेलफेयर एसोसिएशन कॉस्मेटिक्स यूनिवर्सिटी की जानिब से यूनिवर्सिटी में कलम छोड़ हड़ताल दूसरे रोज़ में दाखिल हो गई, जिसमें फैकल्टी स्टाफ और डेली वेजेस मुलाजमीन शामिल। एहतजाज और रैली निकाली गई। मुलाजमीन ने 25% और 15% DRAs के हुसूल, 10% अडहाक अलाउंस और डेली वेजेस मुलाजमीन की मुस्तकिल के नोटिफिकेशन के लिए धरना दे बैठे हैं। इस सिलसिले में दूसरे रोज़ कॉस्मेटिक्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद साहिवाल कैंपस के डायरेक्टर ऑफिस के सामने पुरअमन एहतजाजी रैली और धरना और एहतजाज किया गया। बल्दिया कुंदिया की गफलत और नाअहली की वजह से करोड़ों रुपए लागत से तामीर होने वाली वाटर सप्लाई स्कीम भूत बंगले का मंजर पेश कर रही है। मजीद जानते हैं मियावाली से डॉक्टर मजहर हुसैन की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, बल्दिया कुंदिया की गफलत और नाअहली की वजह से 1 करोड़ से ज़ायद लागत से तामीर होने वाली शहर के वस्त में मौजूद वाटर सप्लाई स्कीम अरसा दराज से बंद है, जिसकी वजह से कुंदिया के शहरी साफ पानी पीने से महरूम है। जरनैली रोड के किनारे तामीर की जाने वाली वाटर सप्लाई स्कीम की 4 दीवारी में झाड़ियों की बहुतात है, जिसकी वजह से वाटर सप्लाई स्कीम भूत बंगले का मंजर पेश कर रही है। लाखों रुपए के वाटर पंप और कीमती मशीनरी खुले आसमान तले जंग आलूदा होकर कबाड़ में तब्दील हो चुकी है। वाटर सप्लाई स्कीम के ऑपरेटर और चौकीदार घर बैठे तनख्वाहें वसूल कर रहे हैं। स्कीम के मेन गेट के सामने गंदगी के अंबार लगे हुए हैं, जहां से गुजरने वालों का सांस लेना महाल हो जाता है। वाटर सप्लाई स्कीम के मेन गेट के सामने मारूफ तरीन जरनैली रोड पर गंदगी के अंबार वजीर आज़म क्लीन एंड ग्रीन मंसूबे पर सवालिया निशान हैं। कैमरामैन शाहजेब के साथ डॉक्टर मजहर हुसैन, TNN न्यूज़ मियावाली।
جہانیہ میں ڈپٹی کمشنر خانیوال سلمان خان کی ہدایت پر تحصیل کمپلیکس جہانیہ میں اسسٹنٹ کمشنر جہانیہ محمد اکمل نے تحصیلدار طاہر عباس خان کھچی، نائب تحصیلدار ماہر محمد عمران ہراج، رانا جمشید اور شہریوں کے ہمراہ شجرکاری مہم کا باقاعدہ افتتاح کیا۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر محمد اکمل نے کہا کہ وزیر اعظم پاکستان کی کلین اینڈ گرین مہم کو کامیاب بنانے کے لیے شہریوں سے اپیل کی جاتی ہے کہ وہ اپنے اپنے حصے کا ایک ایک درخت ضرور لگائیں۔ درخت لگاؤ، زندگی بناؤ، یہ ایک صدقہ جاریہ ہے۔ کندیاں چشمہ پریس کلب کے عہدیداران اور ممبران نے حکومت کی جانب سے صحافیوں کے خلاف بننے والے پیکا آرڈیننس کو مسترد کر دیا۔ جھوٹی خبروں پر صحافی کو 5 سال کی سزا کا قانون مسترد کرتے ہیں، یہ سراسر صحافی کی زبان بندی کے مترادف ہے۔ حکومت یہ بتائے کہ سچی خبر پر بر وقت ایکشن کیوں نہیں ہوتا اور سزا کیوں نہیں دی جاتی۔ سیاستدان جھوٹے وعدے کر کے 5 سال گزار لیتے ہیں، ان کو سزا کیوں نہیں دی جاتی؟ ان خیالات کا اظہار صدر کندیاں نوید عالم خان نے پریس کلب میں جھوٹی خبر پر حکومتی اعلان کے رد عمل پر گفتگو کے دوران کیا۔ یہ جو موجودہ گورنمنٹ نے پیکا ایکٹ پر جو ایک قانون آرڈیننس جاری کیا ہے، کندیاں چشمہ پریس کلب کے فورم سے ہم اس کی بھرپور الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، اور ایسے کالے قوانین کو پاکستان میں جہاں پہ اظہار رائے اور پر پابندی لگانے اور قدغن لگانے کا جو قانون ہے، اس کی ہم شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اور اس کی بھرپور ہر فورم پر ہم مخالفت کریں گے۔ الخدمت فاؤنڈیشن کے عہدیداران مرکزی انجمن تاجران کے آفس پہنچے، جہاں انجمن تاجران کے عہدیداران کے ساتھ منچن آباد میں الخدمت فاؤنڈیشن کے جاری پروگرام اور کارکردگی کے بارے میں تفصیلی گفتگو ہوئی اور انجمن تاجران سے تعاون کی اپیل کی۔ مزید جانتے ہیں احمد یار کھوکھر سے۔ جی کیا تفصیلات ہیں احمد یار کھوکھر؟ جی شکریہ۔ الخدمت فاؤنڈیشن کے عہدیداران کے وفد کی مرکزی انجمن تاجران کے دفتر آمد۔ وفد میں الخدمت فاؤنڈیشن بہاول نگر کے ضلعی صدر عرفان احمد بٹی، میاں ابراہیم پراچا، محمد رمضان بٹی، رفیع الرحمان، محمد رضوان عمر اور خالد محمود صدیقی شامل تھے۔ وفد نے مرکزی انجمن تاجران کے عہدیداروں کو الخدمت فاؤنڈیشن کے اغراض و مقاصد اور منچن آباد سٹی میں جاری پروگرام کے متعلق تفصیل سے آگاہ کیا۔ الخدمت فاؤنڈیشن ملک بھر میں یتیم بچوں کی کفالت، ان کی تعلیم اور ماہانہ وظائف سمیت دیگر امور میں کام کر رہی ہے۔ مرکزی انجمن تاجران کے طرف سے سٹی صدر میاں محمد رفیق جویہ، تحصیل جنرل سیکرٹری میاں محمد عامر ندیم زرگر، محمد آصف نذیر پراچا، محمد شاہ معاون، شیخ ایاز محمود، محمد حسان بھٹی، نوید احمد غوری اور احمد یار کھوکھر میڈیا کوآرڈینیٹر نے معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہا اور ان کے تمام پروگرام کو سراہتے ہوئے ان پر مکمل تعاون کی یقین دہانی۔ خانپور تیز رفتار ٹریکٹر ٹرالی نے 2 موٹر سائیکل سواروں کو کچل دیا، جس کے نتیجے میں ایک نوجوان موقع پر جاں بحق، دوسرے نوجوان کو زخمی حالت میں ریسکیو 1122 نے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال خانپور منتقل کر دیا۔ سہجہ پولیس نے موقع پر پہنچ کر ٹریکٹر ٹرالی اپنے قبضے میں لے لیا اور ڈرائیور کو گرفتار کر لیا۔ خانپور صدر پولیس کی کارروائی، 80 بوتل ولایتی شراب برآمد۔ پولیس نے دوران گشت گڑھی اختیار خان روڈ پر کارروائی کی۔ ملزم زاہد عرف ٹیڈی گرفتار، صادق فرار ہو گیا۔ ملزمان کے خلاف مقدمہ درج، فرار ملزم کی گرفتاری کے لیے چھاپے جاری۔ پیپلز پارٹی ایم پی اے سردار خان چانڈیو اور ان کے بھائی برہان خان چانڈیو کے نام میتھڈ واقعہ میں شامل کرنے کے خلاف سردار خان چانڈیو اور ان کی طرف سے داخل کی گئی پٹیشن کی سنوائی سندھ ہائی کورٹ سرکٹ میں ہوئی، جہاں پر عدالت نے 7 مارچ تک سنوائی ملتوی کر دی۔ اس موقع پر متاثرہ خاتون ام ارباب چانڈیو نے کہا کہ سردار خان چانڈیو برہان خان چانڈیو کو ٹرائل کورٹ میں جوائن کیا، لیکن انہوں نے اس سے بھی چیلنج کر دیا، جس کی آج سنوائی تھی اور فیصلہ ابھی تک محفوظ ہے۔ ظاہر پروسیڈ نہیں ہو سکا ہمارا کیس، اس کی وجہ یہ ہے کہ فیصلہ محفوظ ہے۔ سردار خان چانڈیو اور برہان چانڈیو کی جوائننگ والی جو پوائنٹ تھی، اس پہ ہی آج آرگیومنٹس ہونے تھے اور ٹرائل کورٹ نے جوائن کیا تھا اور انہوں نے اسی آرڈر کو چیلنج کیا ہے آنریبل ہائی کورٹ میں۔ ہم پر امید ہے پاکستان کی عدلیہ سے اور ہم یقین رکھتے ہیں کہ ہمیں انصاف ملے گا۔ 4 سال کمپلیٹ ہو گئے اور میں چل رہی ہوں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کیس میں جو فیصلہ محفوظ ہوا ہے، پروسیکیوٹر نے ہمیں سپورٹ نہیں کیا، ہمیں اپوز کیا ہے، اور سب سندھ کے شعور والے لوگ دیکھیں، پاکستان کے لوگ دیکھیں کہ میں سندھ کی ایک مظلوم بیٹی انصاف کے لیے در بدر ہوں، اور پروسیکیوشن اگر ہمیں اپوز کرے تو آپ سب سمجھ سکتے ہیں کہ ان کو قاتلوں کو کس کی سپورٹ ہے۔ میں تو شروع سے ہی کہتی ہوں پاکستان پیپلز پارٹی قاتلوں کو سپورٹ کر رہی ہے، ان کو آن کر رہی ہے، بیک کر رہی ہے، کیونکہ یہ سٹنگ ایم پی بیٹھے ہوئے ہیں۔ پر یہی ہے کہ میں صرف عدلیہ سے امید رکھتی ہوں، اللہ کی ذات سے امید رکھتی ہوں، انشاءاللہ پر امید ہے کہ ہمیں انصاف ملے گا۔